ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی کے خصوصی پروگرام آپ کے مسائل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل میں کسی نہ کسی اہم موضوع پر جو کہ امت سے جڑا ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے خطبہ نکاح کے بارے میں، کہ خطبہ نکاح جو ہوتا ہے اس وقت ہمیں کیا کیا نصیحتیں اسے خطبہ نکاح کے اندر ہمیں دی گئی ہیں، یا اکثر و بیشتر جب ہمارا نکاح ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر تو یہ ہوتا ہے کہ جو نکاح پڑھانے والا ہوتا ہے اسے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے یا کیا کیا نصیحتیں کی گئی ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لڑکے کے کان میں مفتی صاحب آئے یا مولوی صاحب آئے کچھ کہہ دیا، اور جہاں پر جس وقت نکاح ہوتا ہے نہ وہاں پر اس وقت ایسا کوئی ماحول ہوتا ہے دعا کا یا اسی طرح کا۔ تو اسی سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو پروگرام میں شریک گفتگو ہیں، آئیے میں آپ کو ان سے ملوا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے مہمان ہیں ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب، جو ماہنامہ زندگی نو کے مدیر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے اسٹوڈیو میں بہت خیر مقدم۔ دوسرے میرے مہمان ہیں ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، جو سیکریٹری شریعہ کونسل جماعت اسلامی سے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے اسٹوڈیو میں بہت خیر مقدم۔ تیسرے میرے مہمان خصوصی ہیں محترمہ رضوانہ عبید اللہ صاحبہ، جو اسلامک اسکالر ہیں۔ رضوانہ صاحبہ آپ کا اسٹوڈیو میں بہت خیر مقدم۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے بات شروع میں کہا، ہم خطبہ نکاح کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ انفرادی حصہ جو ہے، جیسے جیسے تہذیب و تمدن ترقی کرتا چلا گیا، تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ اجتماعی حصہ بڑھتا چلا گیا، اور انفرادی حصہ جو تھا وہ انسان کا کم سے کم تر ہوتا چلا گیا۔ لیکن ابھی انسان تب غاروں میں رہا کرتا تھا، اس وقت بھی ایک رشتہ جو اجتماعی رشتہ تھا وہ ازدواج کا جو تھا، وہ اولاد کا یا خاندان سے جس سے پھیلتے تھے یا اولاد کی جس سے پیدا ہوتی تھی، اس رشتے سے یہ منسلک تھا۔ آج بھی وہ رشتہ قائم ہے، لیکن اس کے طریقہ کار بدل گیا ہے۔ دور جاہلیت کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ جب نکاح ہوتا تھا تو اس وقت دو قاضی ہوتے تھے، ایک لڑکے کی طرف سے ایک لڑکی کی طرف سے۔ جو لڑکی کی طرف سے تھا وہ پہلے کھڑا ہو کر کے اپنے خاندان کی بہت زیادہ بڑائیاں بیان کیا کرتا تھا، پھر دوسرا جو تھا لڑکی کی طرف سے وہ اپنے خاندان کی بڑائیاں بیان کیا کرتا تھا۔ ایجاب و قبول ہونے کے بعد نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ اسی سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے کے اندر پرو دیا، اور ایک ہی خطبہ نکاح کا دیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک سے ایسا نہیں تھا کہ برکت کے لیے کس کو کہ کوئی ایک آیت پڑھ دی گئی ہو، برکت کے لیے تو آیت الکرسی بہت اہم ہے یا سورہ فاتحہ ہے، تو اس کے لیے نہیں، انہوں نے الگ الگ جگہ سے اس کی 3 جگہ سے 4 آیتوں کا منتخب کیا اور اس کو خطبہ نکاح کہا۔ اور اسی کے بعد ہم نے ایجاب و قبول کے بعد یہ جو رشتہ ہے ازدواج کے اندر شوہر اور بیوی، لڑکا اور لڑکی بندھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کے اندر کیا کیا نصیحتیں دی گئی ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ آج کل جب ہمارے نکاح ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو مسجد میں ہی نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسجد میں ہمارے نکاح ہوتے نہیں، اکثر و بیشتر جو میرج ہال کے اندر نہ وہاں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ اور میں نے شروع میں بھی کہا اکثر و بیشتر تو یہ بھی ہوتا ہے جو نکاح پڑھانے والا اسے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے اندر کیا مطلب ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ وہ الگ بیچارہ ایک طرف بیٹھا ہوتا ہے، وہاں ایک شور گل ہوتا ہے، اور یا اس نے پڑھایا، جب وقت آیا کہا گیا، انہوں نے 10 منٹ کے لیے کہا، پڑھا اور ایک رسم ادا کی اور چلے گئے۔ تو آج کی جو ہم بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب محی الدین صاحب آپ سے ہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہم رشتہ اپنا قائم کر رہے ہیں، یہ رسومات کے اوپر ہم قائم کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے اوپر، یا یہ اللہ کی اطاعت اور اس کے فرائض یا حقوق پر قائم کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی، سب سے پہلے میں تہذیب ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اہم موضوع پر، زندگی کے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کا موقع دیا، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگراموں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ جی، وہ یہ ہے کہ اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ دنیا کے کاموں کو دین کا سانچہ اور دین کا رنگ عطا کرتا ہے، اور دین کی خصوصیات اس میں پیدا کرتا ہے۔ تو جب دین کے سانچے میں دین کے رنگ کے ساتھ اور دین کی دی ہوئی خصوصیات کے ساتھ دنیا کے حکام انجام دیے جاتے ہیں تو ان کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے، اور ان کے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں، ان سے ملنے والے ثمرات اور پھل بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انہی دنیا کے کاموں کو دین سے بے نیاز ہو کر، دین سے دور ہو کر انجام دیا جائے تو پھر دین کی برکتوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ پھر بہت اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ جی، اور تو نکاح کے سلسلے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر نکاح کی تقریب کو، نکاح کے عمل کو وہ دین کے
رنگ میں انجام دیا جائے، دین کے پہلوؤں کا اور تقاضوں کا لحاظ کیا جائے اور اس کو ایک دینی عمل سمجھ کر انجام دیا جائے دین کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تو پھر ان کے اندر بڑی خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر جو دین سے دوری ہے وہ دوری وہاں پر بھی ظاہر ہوتی ہے، تو اس کا اثر پھر صرف اس تقریب کے اوپر نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس کے بعد جو پوری ازدواجی زندگی ہوتی ہے اور ازدواجی زندگی کے بعد جو بچوں کی پیدائش، ان کی پرورش، ان کی تربیت، پھر ان کے سلسلے میں فیصلے، ان ساری چیزوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے، ایک بہت بڑے حکیم بزرگ کا قول ہے کہ جس چیز کا آغاز روشن ہوتا ہے تو اس کا انجام بھی روشن ہوتا ہے۔ تو ازدواجی زندگی کا آغاز جو ہے وہ نکاح کی تقریب سے ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں تو غازی صاحب، میں آپ کو معذرت کے ساتھ، موجودہ دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں صرف رسومات ادا ہوتی ہیں، یہاں تک کہ نکاح کا خطبہ بھی ہے وہ ایک رسم بن کر کے رہ گیا۔ ہمیں کہیں اس میں جب ہمارا جو رشتہ قائم ہو رہا ہے اس کے اندر اللہ کی اطاعت یا اس کے فرائض یا اس کے حقوق ہمیں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہیں نہیں دکھائی دیتے، صرف رسم ہی رہ گئی۔ جی صحیح بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام جو کہ ظاہر ہے کہ دنیا میں سب لوگ شادی کرتے ہیں جی، لیکن وہ ان کے لیے محض ایک دنیاوی کام ہوتا ہے۔ جی، لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ شادی کرے، نکاح کرے، تو اس کا وہ جو عمل ہے وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا جوئی اور اس کے بعد پھر دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو یہی اس کی روح ہونی چاہیے، اور یہ روح آپ صحیح کہتے ہیں کہ یہ روح اس وقت بہت سی جگہوں پر مفقود نظر آتی ہے یا بہت کم نظر آتی ہے، مجروح نظر آتی ہے، اور جو رسوم و رواج ہیں اور جو تقریب کا جو شور شرابہ ہے اس میں یہ ساری چیزیں دب جاتی ہیں۔ تو ان کو نمایاں کرنے کی اور سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ تقریب کا، نکاح کی تقریب کا اصل رنگ جو ہے وہ دینی رنگ ہو، اللہ کی اطاعت کا رنگ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ جی رضی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا وجہ ہوئی، کیا وجہ رہی کہ ہماری جو نکاح کی تقریب ہے وہ صرف محض ایک رسم بن کر کے رہ گئی، یا نکاح کی جو ہماری بنیاد ہے، اگر میں کہوں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور قاضی صاحب سے میں نے معلوم کیا تھا، اس کی وجہ کیا رہی کہ ہمارا جو نکاح ہے وہ صرف ایک رسم اور ہماری خواہشات نفسیات پر ہی مبنی بن کر رہ گا، جو موجودہ دور میں دکھائی دیتا ہے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ جو بتایا ہے، جی، ان میں سے خود یہ معاشرتی زندگی کے بارے میں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو ان سے انسانی زندگی میں برکتوں کا صدور ہوگا۔ سر وہ اس پر یہ تو بات سمجھ آ رہی، لیکن وجہ کیا رہی جی کہ وہی ہے۔ شروع سے لے کر کے ہم اتنا ڈیکلائن ہو گیا، اتنا آ گیا کہ اب جو ہمارا خطبہ نکاح، ٹھیک ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے بھی آگے ہم کہ لیکن وہ ایک رسم بن کر کے رہ گیا، ایسا کیوں؟ تو وہی چیز ہے نا کہ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں معاشرتی زندگی میں یا نکاح کے تعلق سے، جی، شوہر بیوی کے حقوق کے تعلق سے، تو ہمارے سامنے وہ احکام اور ان کے مقاصد نہیں رہے، بلکہ وہ سارے اعمال رسوم بن کر رہ گئے۔ جس طرح ہم انسانی زندگی میں دوسرے رسوم پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح وہ خالص دینی احکام جو اسلام نے معاشرتی زندگی میں دیے تھے ان کے بھی مقاصد ہمارے سامنے نہیں رہے، بلکہ وجہ کیا ہوئی اس کی؟ اب میں وجہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو دینی احکام اور تعلیمات پر عمل کرنے سے غفلت، اس کی جو شریعت کی روح تھی وہ پیش نہ رکھنا، اور ان اعمال کو بھی جو خالص دینی تھے اور معاشرتی زندگی میں بھی جن کا حکم دیا گیا تھا ان پر احکام دین سمجھ کے عمل نہ کرنا، بلکہ محض ایک رسم کی طرح ان کو نبھانا۔ چونکہ یہ سب کام ہو گئے، اصل شریعت کی روح مسلمانوں کے پیش نظر نہیں رہی، اس لیے ان اعمال کو محض رسوم کے طور سے ان کو ادا کیا جا رہا ہے۔ جی، ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ دنیا اتنی حاوی ہو گئی کہ ہم نے دین کو اس کے اندر یہ سمجھ لیے کہ صرف رسومات کی رسم بنا کر کے رہ گئی ہماری، اور ہماری زندگیوں سے دین آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا اور دنیا ہم پر
غالب آتی چلی گئی، نہ آخرت کا خوف اس وقت موجودہ دور کے اندر نظر آتا ہے۔ رضوانہ صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، ایک لڑکی کی حیثیت سے جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو اس پر اس کے دل و دماغ میں اس وقت کیا ہوتا ہے جب اس کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا ظاہر سی بات ہے اسلام نے تو اسے بہت ساری اجازت دی ہیں، لیکن کیا ہمارے پیرنٹس بھی ہمیں اس طرح کی اجازت دیتے ہیں کہ اپنے آپ خود سلیکٹ کرنا؟ جیسے کہ ایک میں بات کہوں کہ کہا گیا کہ لڑکا لڑکی اگر ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم لڑکی کو جب لڑکے کے سامنے لا کر کے بیٹھاتے ہیں یا دیکھ آنے کی اجازت بھی دیتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بھیڑ بکری کو، جانور کو کسی بازار سے خریدنے، سارا ایکسیپٹنس اور ریجیکٹ کا رائٹ لڑکے کے پاس ہوتا ہے، لڑکی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوتا، جبکہ اسلام پوری طرح سے یہ رائٹ دیتا ہے۔ جی رضوانہ صاحبہ۔ سر معذرت کے ساتھ جو آپ نے پہلا کوسچن کیا تھا میں اس پہ کچھ اپنی رائے دینا چاہوں گی۔ وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل جو مقصد جو ہے نکاح کا وہ پورا اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں ریاکاری میں جو دکھاوا، جو شو آف ہے، اس کی طرف لوگوں کا رجحان ہے، لوگ اسی طرف بس مائل ہیں۔ ہر کام صرف نکاح کی ہی بات نہ کریں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو بھی چیزیں آتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہر کام صرف دکھاوے کے طور پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے نکاح کا جو مقصد ہے کہ نکاح جتنا سادہ ہونا چاہیے اتنی برکت ہوگی، تو وہ بھی اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر بعد میں اس چیز کا جائزہ لیں، جیسا کہ سر نے بتایا کہ برکت جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے اور پھر اس کا اثر کہیں نہ کہیں بچوں پہ ہوتا رہتا ہے، حالانکہ بچے اپنے پیرنٹس سے بہت ساری چیزیں سیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز میں نے پریکٹیکلی جو چیز میں دیکھ رہی ہوں معاشرے میں وہ یہی چیز ہے کہ دکھاوا اور شو آف بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی کتاب کو بس محض ایک نام کے تھامے ہوئے ہیں۔ کوئی نہ تو اس کو سمجھنا چاہتا ہے، نہ تو پڑھنا چاہتا ہے، نہ اس کے حساب سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اسلام پسند ہی نہیں کرتا سر، لیکن آج کل نکاح جو ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف دکھاوے پہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ جس طرح کی تقریبات کرتے ہیں، کہاں مسجد میں نکاح ہو رہا ہے؟ جی کہاں مسجد میں نکاح ہو رہا ہے؟ لوگوں کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم اتنا زیادہ زیورات دے رہے ہیں، اتنے ہمارے ہاں بارات آئے ہوئے ہیں اور اتنے مطلب اس طرح کھانا کھلانا، اس طرح جہیز دینا، وہ صرف اور صرف شو آف ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے بعد میں گھر میں اگر دیکھا جائے تو لڑکیوں کی زندگی اس طرح نہیں گزرتی ہے جس طرح لوگ شادی میں جتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میرے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا وہ میری یہ رائے تھی۔ اور دوسرا جو آپ نے مجھ سے کوسچن کیا ہے کہ لڑکیوں کی رائے کے لیے، دیکھیں اسلام میں جو ہے لڑکیوں کو نکاح کی آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے۔ اگر ہم خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال لیں تو انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا تھا نکاح کے لیے، لیکن جب ایک لڑکے کی طرف سے آتا ہے پیغام تو لڑکا اپنا فیصلہ خود کرتا ہے، اس کا فیصلہ صرف اس پہ رکھا جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں 75% اور 25% لڑکی مطلب اس کے پیرنٹس کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے بنسبت ہم لڑکی کی طرف دیکھیں تو میں یہ کہوں گی کہ 25% بھی لڑکیوں کی رائے نہیں لی جاتی ہے کہ اس کو کیسا شوہر چاہیے اور کس طرح وہ مطلب، کیونکہ اس کی اپنی زندگی ہے۔ لڑکیاں ہمیشہ سے سر جب بھی ان کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے شادی کی تو وہ ہمیشہ سے ان کا ایک خواب ہوتا ہے، ایک سپنا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا شوہر چاہیے، اور زیادہ تر لڑکیاں سوچتی ہیں کہ جس طرح میرا باپ جو ہے، میرے والد جو ہے مجھے پروٹیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح سیم شوہر بھی کرے۔ لیکن اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو لڑکیوں سے نہ تو ان کا جو حق ہے وہ ان سے پوچھا جاتا ہے، نہ ہی ان کے جو ان کی خواہش ہے جو وہ چاہتی ہیں وہ پوچھا جاتا ہے۔ اور مجھے ایک اور چیز فیل ہوئی وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکیوں کے جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے، اور جو نہیں ہے وہ زبردستی اس پہ سونپا جا رہا ہے، جو اس پر تھوپا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اسلام کے نقطۂ نظر سے ہمارے گھر والے ہمیشہ ہمیں بچپن سے یہ چیز سکھاتے ہیں کہ آپ کو دوسرے کے گھر جانا ہے، اس طرح رہنا ہے، اس طرح رہنا ہے، ساری چیزیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے بنسبت لڑکوں کو تو لڑکوں کو پریکٹیکلی یہ چیز نہیں سکھائی جاتی۔ ڈاکٹر صاحب، میں ابھی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں محی الدین صاحب کہ ابھی جیسے رضوانہ صاحبہ نے کہا کہ نکاح بھی مسجد کے اندر نہیں ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ جبکہ ہم آج تک یہ دیکھیں عیسائیوں کے اندر کتنی برائیاں پنپ گئی ہوں، لیکن انہوں نے آج بھی اپنے پادری کی عزت یا اپنے چرچ کو وہ عزت بخشی ہے، چاہے شہزادہ اور شہزادی کیوں نہ ہو، بھلے سے ان کا نکاح جو ہوگا یا ان کی شادی کی جو بھی رسومات ہوتی ہیں، ان کے یہاں پردہ تو ہے نہیں، آمنے سامنے ہو کر کے ان کی چرچ میں ہی ہوتی ہیں۔
لیکن ہم نے اس بیچارے مولوی کی بھی حیثیت ایسی کر دی زیرو، اور ہم نے مسجد کے اندر اگر ہم نکاح کریں گے تو ظاہر سی بات ہے برکت والا نکاح ہوگا۔ ہم جہاں پنڈال کے اندر جس کے اندر یا میرج ہال کے اندر نکاح کرتے ہیں تو وہاں نہ تو اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، اور جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا، مفتی صاحب نے یا مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور کہا کہ دعا کر لو، سب نے ہاتھ اٹھائے، کچھ نے اٹھائے کچھ نے کیا، اس طرح سے دعا کا ماحول بن جاتا ہے۔ تو ہم نے مسجد میں نکاح کرنا کیوں بند کر دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کرنے کے سلسلے میں جو ہمارے ہاں بہت سے دینی حلقوں کی طرف سے بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، جی، اور چرچ سے جیسا کہ آپ نے اس کا موازنہ کیا اور پادری اور مولوی میں موازنہ کیا، تو ایک بات تو یہ سمجھے کہ اسلام اور کرسچینٹی یا مسیحیت میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہاں پر چرچ کی اور پادری کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام میں مولوی یا مذہبی شخصیت کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، بلکہ اصل اہمیت جو ہے وہ تعلیمات کی ہے، نظام کی ہے، تعلیمات کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اصل مسئلہ، میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے، تو ہمارے یہاں جو اصل مسئلہ میرے نزدیک وہ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں نکاح نہیں ہوتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق نکاح نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارا فوکس جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ نکاح کہیں بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سب نکاح مسجد میں نہیں ہوتے تھے، تو نکاح کہیں پر بھی ہو لیکن وہ اسلام کی روح اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں کیا ہے، ایک تو رواج بن گیا ہے کہ مولوی کے ذریعے نکاح ہوگا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولوی نکاح پڑھائے، لیکن نکاح جو ہے، یہ مولوی پروفیشن بھی تو ہم ہی لوگوں نے کریٹ کیا۔ کیا آج کوئی آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کوئی باپ اپنی اس قابل ہے؟ کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائیں؟ حالانکہ پڑھانا چاہیے، اپنے باپ کا نماز جنازہ خود پڑھائے، ہے کیا اس قابل؟ اگر پروفیشن کریٹ بھی کر دیا، ظاہر سی بات ہے اگر وہ ہمارا امام ہے تو اسے کہیں نہ کہیں عزت دینا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور رہی بات مسجد کی، مسجد میں نکاح کرنا ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تھے، مستحب تو ہے نا، ثواب تو اسے کیوں چھوڑا؟ ایک وہ ماحول آپ کو نکاح کا کیا اس پنڈال میں، اس میرج ہال میں فراہم ہوگا جو مسجد کے اندر جو روحانیت کا ماحول ہوگا؟ نہیں، ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ اگر آپ میرج ہال میں تقریب کر رہے ہیں، اگرچہ میں بنیادی طور پر اسی کا خلاف ہوں کہ نکاح کو ایک بڑی تقریبی شکل دی جائے، نکاح کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بہت تقریباتی طور پر سیلیبریٹ کیا جائے، بلکہ نکاح کو تو بہت سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی گھر کے دروازے پر ہو یا اگر ضرورت پڑی تو کسی پنڈال میں بھی ہو سکتا ہے اور مسجد میں بھی ہونا چاہیے، لیکن جہاں پر بھی ہو وہاں پر جو دین کا روحانی ماحول ہے، روحانیت ہے، اس کو غالب ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے جو مسلمانوں کے جو میرج ہال ہیں، جو پنڈال ہیں، وہ بھی جو ہے مسجد جیسی روحانیت کا نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یعنی جب نکاح کی مجلس ہے تو کہیں پر بھی ہو، وہاں کتنی ہی روشنیاں ہوں، کتنی ضرب برق ہو۔ میرج ہال کا تصور تو اس لیے آیا گیا نا کہ آپ نے اس میں بارات کو ایکسیپٹ کر لیا۔ بارات کا تصور اسلام میں کہاں ہے؟ جب بارات کا تصور نہیں ہے تو کہاں میرج ہال؟ آپ کے لیے تو کسی کے گھر کے اندر ہو گئی، لڑکی کے گھر میں تقریب کر سکتے ہیں آپ نکاح کی، مسجد کے اندر کریں گے اور زیادہ بہتر رہے گا، وہاں اور لوگ نکاح اعلان ہوا نا۔ پھر دوسری بات آپ نے کہی، یا جو تعلیم دینا، اس ٹائم پر کوئی ایسی یونیورسٹیز وغیرہ یا کوئی کالج وغیرہ تو تھے نہیں، چاہے غم کا موقع ہو چاہے خوشی کا موقع ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اچھا، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ کوئی برکت کی بات تو تھی نہیں، برکت کے لیے تو آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ اور بہت ساری چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ سے 4 آیتوں کو چنا، کیوں؟ جی ہاں، تو گفتگو جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے پھر وہاں پر پہنچایا ہمیں کہ گفتگو اس پر ہونا چاہیے کہ نکاح کے وقت کیا تعلیمات دی جائیں، جی ہے نا۔ تو نکاح آپ اس طرح سے کریں کہ وہ بالکل اس میں دینی رنگ غالب ہو، جی، اور دین کے منافی کوئی چیز نہیں ہو، جی، اور اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہو، نمائش نہیں ہو، تو اس سے ہماری زندگی کو برکت آئے گی نا۔ جی جی بالکل۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اس وقت جو تعلیمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اس خطبے میں ملتی ہیں 4 آیتوں کی صورت میں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو ان تعلیمات کو ان کی روح کے ساتھ پیش کیا جائے، اور اس طرح کے خاص طور سے، اور دونوں کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں رک کے ایک بات یہ بتاؤں گا کہ یہ موقع جو ہوتا ہے وہ کونسلنگ کا بہت ہی بہترین موقع ہوتا ہے، اور یہ کونسلنگ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ دولہا کی ہونی چاہیے، دلہن کی بھی ہونی چاہیے، بلکہ دلہن کی بھی ہونی چاہیے، اور دولہا کے گھر والوں کی بھی ہونی چاہیے، دلہن کے گھر والوں کی بھی ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ اب جو زندگی گزارنا ہے
اس میں صرف 2 آدمیوں کو مل کر زندگی نہیں گزارنا ہے بلکہ یہ 2 خاندانوں کا ملاپ ہے. تو اس وقت جو ضرورت ہوتی ہے وہ دونوں خاندانوں کی کونسلنگ کی ہوتی ہے. جی تو یہ 4 آیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنی ہیں تو الگ الگ جگہ سے کلام پاک میں، جیسے سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت، سورہ نساء کی 1 نمبر آیت، سورہ احزاب کی 70 اور 71 نمبر آیت ہے. سب سے پہلی آیت یہ جس کا ترجمہ یہی ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت بھی آئے تو اسی حالت میں، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے. پہلی آیت کا یہ میں نے مفہوم بیان کیا. کیوں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں رضی الاسلام صاحب، اس تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. حالانکہ جب یہ آیت اتری تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، اس کے اندر بتایا گیا کہ صحابہ تو کانپ گئے، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے. حالانکہ اس کے بعد میں پھر یہ آگے کلام پاک کے اندر ہی کہ جتنا تم کر سکتے ہو اتنا اس کا حق ادا کرو. جی رضی الاسلام صاحب، اگر ہم میں پہلا سوال یہ کہ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم وہاں کھڑے ہو کر کے نکاح کی تقریب کے اندر اس چیز کا مفہوم بیان کریں گے اور اس چیز کا بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں پر بھی اثر پڑے گا، جو دولہا ہے یا دلہن ہے اس پر بھی. اس کا کیا تعلیم ہے اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیے یہ جو نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح میں جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے، ابھی پہلی آیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، سورہ آل عمران کے بارے میں. تو میں اس کر رہا ہوں کہ جو آیتیں ہیں 3 مقامات سے جو 4 آیتیں ہیں ہر ایک میں اتقوا اللہ کا لفظ آیا ہے. جی تو گویا کہ ان آیتوں میں 4 بار کہا گیا اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو اس سے یہ اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ خاص طور سے نکاح کی تقریب میں جب کہ ایک خاندان وجود میں آ رہا ہے اس موقع پر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بات کہی گئی ہے. سورہ آل عمران کی اس آیت میں تو خاص طور سے کہا گیا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر سکتے ہو. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا. جی انسان اپنی زندگی ایسے گزارے جیسے گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رک جائے. یہ تقوی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ آدمی یہ تقوی والی زندگی اپنی پوری زندگی کو وہ اسی طرح گزارے کہ زندگی کے ہر لمحے میں اس کے پیش نظر رہے کن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جائے، اور کن کاموں کا اس نے حکم دیا ہے اس پر وہ عمل کرے. اسی لیے آیت کے آخری حصے میں کہا گیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں ہو. اسلام کہتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو، اور کسی شخص کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی موت کب آئے گی. تو دوسرے الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ تم زندگی کے آخری لمحے تک اس طرح رہو کہ تم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو، جو اللہ تعالیٰ کے جو حکام ہیں ان پر تم عمل کرنے والے. ظاہر سی بات ہے اب جب شادی ہو گئی ہے، 2 خاندانوں کا ملن ہوا ہے تو اس کے اندر بہت سارے حقوق ہیں ایک دوسرے پر. ساس کا اب جو کچھ رشتے ایسے بنے ہیں ہمارے کہ جو حرمت والے رشتے ہیں. اس سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے بہن بھائی یہ رشتے وغیرہ ضرور تھے، لیکن جب شادی ہو گئی اب جو رشتہ ظاہر سی بات جیسے ایک بیٹے کا یا اپنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح ساس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت سارے اس طرح سے رشتے بنے ہیں. تو ہم ان رشتوں کو لحاظ کو اب ملحوظ رکھیں گے اپنی زندگی کے اندر تو نہ تو ہمارے بیچ جھگڑے ہوں گے. لیکن یہ تعلیمات کہاں دی جاتی ہیں؟ آپ نے کہیں دیکھا؟ آپ نے کتنی جگہوں پہ دیکھا؟ میں سب کو نہیں کہہ رہا، کتنی جگہوں پر دیکھا کہ خطبہ کے وقت میں یہ تعلیمات دی جاتی. باقاعدہ کھڑے ہو کر کے اگر چاہے ہم کسی جگہ بھی خطبہ اس کا بیان کر رہے ہیں، چاہے مسجد کے اندر، کسی گھر میں، کسی میرج ہال میں، اگر ہم یہ تمام تر تعلیمات دیں گے تو آگے کو جو ہماری آنے والی زندگی وہ خوشگوار گزرے گی. لیکن ایسا کہیں ہم نے دیکھا نہیں. جی رضی الاسلام صاحب. تو یہ جو آیات جو پڑھی جاتی ہیں نکاح کے موقع پر اس میں سے دوسری آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 1. اس میں یہ بات کہی گئی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کا تقاضا کرتے ہو اور رشتوں کو پامال کرنے سے بچو. تو اس آیت میں سورہ النساء کی آیت میں خاص طور سے رشتہ داروں کی رشتوں کی
پاسداری کا حکم دیا گیا ہے. بھی کہا گیا کہ تم سب لوگ آدم کی اولاد ہو اور آدم سے ہی ہم نے حوا کو پیدا کیا, ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو, اسی سے تمہاری جو ہے بہت سارے جوڑے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے وہی جو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا اس کے اندر یہ اس کے اچھا ایک چیز اور اس کے اندر تعریف کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا خالی مسلمانوں سے خطاب ہو رہا, اے انسانوں, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہاں پر جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, کچھ مالدار ہیں, کچھ غریب بیٹھے ہوں گے. کہیں نہ کہیں انسان کے اندر یہ چیز آ ہی جاتی ہے کہ ہاں یہ مجھ سے کمتر ہے, یا کچھ اپنی خاندان کی بیس پر یا نسل کی بیس پر کوئی کہتا ہے میں اس پہ برتری حاصل کی. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو. اور ہمارے یہاں تو جیسے کہ ہندوستان کے اندر تو یہاں تو ہندو, مسلم اور سکھ عیسائی بہت سارے لوگ تقریب میں شامل ہوتے ہیں, تو سبھی کو اس وقت بھی یہ دعوت دی گئی ہے. لیکن یہ چیز ہمارے اندر کہاں نظر آتی ہے, کون نصیحت کرتا ہے؟ جی رضوانہ صاحبہ. سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے کہا کہ پورے قرآن میں صرف یہ 4 آیت کیوں مطلب رکھی گئی ہے, خطبے کے وقت کیوں یہی 4 آیت ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر جب یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے تو وہ بس برائے نام ہے کہ ہاں نکاح کے وقت خطبہ پڑھنا ہے, سب نے ہاتھ اٹھا لیا رسم کے طور پر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہ بھی دعویٰ کر سکتی ہوں کہ 80 to 90% لڑکوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے. لڑکوں کی بات چھوڑیے رضوانہ صاحبہ, جو نکاح پڑھا رہا ہے اسے بھی نہیں معلوم ہوتا ان کا مطلب کیا ہے. تو اس کو ایکسپلین کون کرے گا, کیوں یہ خطبہ پڑھنا ہے, سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے, اور یہ کس کا کام ہے. یہی سب سے مجھے تو یہی چیز مطلب ٹینشن میں رہتی ہوں کہ مطلب یہ چیز کون سمجھائے گا ہمیں. جو خطبہ پڑھا رہا ہے وہ بھی یہ چیز نہیں سمجھا رہے ہیں, مطلب جن کا نکاح ہو رہا ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے. تو مجھے تو سب سے پہلے یہی چیز لگ رہی ہے کہ اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کہا کہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, تو پھر وہی چیز ہے کہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم ہی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. پھر سر اگر میں جیسے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم لڑکیوں کو کہیں نہ کہیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ ہمیں جا کے شوہر کے گھر کس طرح رہنا ہے, ہمارے کس کے کیا حقوق ہیں ادا کرنے ہیں. لیکن لڑکوں کو, حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ سارے لڑکے حق ادا نہیں کرتے, یا مطلب آج کل پریکٹیکلی ہر کوئی جانتا ہے, لیکن اسلام کے طریقے سے کس طرح زندگی گزاری جائے, اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے وہ کوئی نہیں بتاتا. اگر ہم آج کے دور کی بات کریں ماڈرنٹی کی, تو اسلام جو ہے وہ ایک خود ماڈرن مذہب ہے, لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں مغرب کی, تو لوگوں نے اس طرح کا کلچر سر بنایا ہوا ہے کہ جہاں ان کا فائدہ لگتا ہے کہ اسلام سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, یہ ہمارے حقوق ہیں, تو وہ اس چیز کے لیے فائٹ کرتے ہیں. اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ مطلب زندگی کو آزادی سے جینے کے لیے مغرب کا کلچر ہے, تو وہ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں. سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح کا مذہب اپنائے ہوئے ہیں. مطلب اسلام کو انہوں نے نا ایک الگ ہی طریقے کا خود سے بنا لیا ہے. تو یہ چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ آگے جو اگلی آیت ہے اس کے اندر کہہ رہا ہے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو, اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو. جب شادی ہو گئی تو پھر جو رحمی رشتے بنے ہیں اب وہ دونوں کے رشتے بنے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اب لڑکے کی ساس جو ہے وہ بھی اس کے ماں باپ کے, یا اس کے یا ساس سسر ہیں وہ بھی اس کے ماں باپ کے درجے میں ہیں. اسی طرح سے لڑکی کے لیے بھی وہ ماں باپ کے درجے میں ہیں. گھر کے اندر نند ہیں, بھوج ہے, سب یہ بہن بھائی کے درجے کے اندر آ جاتے ہیں. تو رحمی رشتوں کا مطلب خالی یہی نہیں ہے بہن بھائی, لیکن جب آپ رشتے ازواج میں منسلک ہو گئے پھر آپ کے اور سب بہت سارے رشتے بن گئے. اب ان کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو نصیحت دی جا رہی ہے خطبہ نکاح کے بارے میں. ذرا اس کے بارے میں رضوانہ صاحب آپ بتائیے. سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے, وہ اپنے سسرال جاتی ہے, تو لڑکوں کو چاہیے کہ اس کو, یا اس کے فیملی کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا اسپیس دے, تھوڑا سا اس کی دل جوئی کرے, تھوڑا اس کو ٹائم دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود ایک لڑکی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹف ہے کہ اپنی فیملی اور اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کے آ کے کسی کو فوراً سے اپنانا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکے جو ہیں نا, زیادہ تر اکثریت, میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں. صاحب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن دیکھیے یہ تو خطبہ کے وقت جب نکاح خطبہ ہو رہا ہے, یہ اس کی آیت ہے جس کا میں نے بولا, تو یہ تو ہمیں بتانا چاہیے, وہاں پہ نصیحت دینی چاہیے. واقعی دلہا دلہن کے لیے ان 4 آیتوں میں بہت زبردست نصیحت ہے. جی سر. کیا جیسے ابھی غازی صاحب نے بھی کہا تھا
کہ ہمارے یہاں مولوی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس طرح کا میٹر نہیں ہے کہ ہم اس کو یا ہم نے پادری سے، میں نے میرا موازنہ کرنے کا مقصد نہیں تھا. لیکن کیا کتنی مائیں کتنے ماں باپ جو ہیں اپنی بچی کو جب رشتہ طے ہو جاتا ہے رخصت کرنے سے پہلے یہ نصیحتیں کرتے ہیں کہ اب تمہاری یہ رشتے بنیں گے، ان کا تمہیں اس طرح سے خیال رکھنا ہے. سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں خود مطلب لڑکیوں کے ساتھ رہی ہوں. میں ایک ایسے مدرسے میں پڑھی ہوئی ہوں جہاں پہ بہت ساری لڑکیاں رہی ہیں. پھر ایسے کالج میں پڑھی ہوں. اکثر لڑکیاں چاہتی ہیں کہ وہ جا کے گھر آباد کریں. اکثر لڑکیاں چاہتی ہیں کہ وہ جا کے ان کے جو حقوق ہیں. رضوانہ صاحب یہ ایک پہلو ہے، لڑکا بھی تو شادی کر رہا، وہ گھر آبادی کرنے کے لیے کر رہا نا سر. لیکن پھر ایسا ہمیشہ تو یہ چیز سامنے آتی ہے نا کہ لڑکیاں جو ہیں گھر برباد کرتی ہیں. یہ بھی تو بہت بڑا آج کل فتنہ ہے. فتنہ کیا، ہمیشہ سے یہ چیزیں ہیں، آج کوئی نئی چیزیں. لڑکیاں حالانکہ لڑکیاں بنانا چاہتی ہیں، لڑکیاں بہت حد تک کوشش کرتی ہیں، لیکن پھر وہی چیز ہے نا کہ جو ان پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لڑکی نہیں چاہتی کہ وہ اپنے ساس کی خدمت نہ کرے، وہ اپنے ساس کو جو مطلب اپنی ماں کے جیسا نہ سمجھے. خیر وہ ماں تو نہیں ہو سکتی، ماں کے جیسا نہ سمجھے. ہر لڑکی یہ چاہتی ہے، اور ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کے ارد گرد بھی اور لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھیں. لیکن سر دیکھیے، آپ کے گھر بھی لڑکی ہوں گی، سب کے گھر لڑکیاں ہیں. لڑکیاں پریکٹیکلی اپنے مائکے میں پوری پرفیکٹ نہیں ہوتی ہیں. وہ جا کے جس طرح ان کے اوپر ذمہ داری دے دی جاتی ہے نا، ساری لڑکیاں نہیں. میرا سوال یہ تھا، اگر ماں باپ اس کو یہ چیز سمجھائیں گے، یہ نصیحت کریں گے، یا جس وقت خطبہ ہو رہا ہے اسی وقت میں، اس سے پہلے خیر یہ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اس کو یہ سماپت سمجھائیں. اور جب ایک خطیب جو ہے خطبہ دے گا نکاح کا، کھڑے ہو کر کے خطبہ دے اور وہاں پر سب کو سمجھائے گا، لڑکے کو یہ نصیحتیں کرے گا. لڑکے کو بھی، جو آپ کہہ رہی ہیں لڑکی کے حوالے سے آپ نے بات کی اور لڑکے کے آپ نے شکایتیں کی، میں لڑکے کے حوالے سے بھی بات کروں گا. غازی صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، جیسے بھی رضوانہ صاحبہ نے ہمارے وقت سے پہلے شکایت کی کہ لڑکیاں اکثر و بیشتر چاہتی ہیں کہ گھر آباد ہو جائے، یا گھر کو آباد کرنے کے لیے جاتی ہیں اور لڑکیوں پر الزام لگایا جاتا. اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلی رات کے اندر ہی لڑکا جو ہے لڑکی کے سامنے پوری لسٹ تھما دیتا ہے کہ میری ماں کا یہ مرتبہ، بہن کا یہ، بھائی کا یہ. وہ نوکرانی تھوڑی نہ ہے جو گھر کے اندر آئی ہے، اس کے پورے ہاتھ میں لسٹ میں تھما دی گئی کہ اس کا یہ. اور خود کے نام پر کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ نصیحتیں خطبے کے وقت، جیسے میں نے ابھی کہا رحمی رشتوں کا خیال رکھنا، جو تیسری آیت پڑھی میں نے، تو اگر یہ نصیحت لڑکے کو کی جائے گی تو یقینی طور پر اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوگا، نصیحت ملے گی. اور جو عوام بیٹھی ہوئی ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ کے اندر، اگر سب کو یہ نصیحت ملے گی تو اس کی زندگی ظاہر سی بات ہے اچھی طرح سے گزرے گی. جو رضوانہ صاحب نے شکایتیں کی ہیں وہ بھی دور ہوں گی. ذرا اس کے بارے میں بیان کیجیے گا. اصل میں کیا ہے کہ ہمیں پورا ابھی فوکس جو ہے وہ اس پر کرنا چاہیے کہ خطبہ نکاح کو کس طرح سے زیادہ مفید بنائیں اور مؤثر بنائیں. ابھی جو صورتحال ہے ہماری مسلمانوں کے عام طور سے، وہ یہ ہے کہ ہم دین کے جتنے کام ایسے ہیں جو کہ بہت سوچ سمجھ کر کرنے کے ہیں، وہ ہم بغیر سمجھے کرتے ہیں. تو نماز ہم بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم بغیر سمجھے کرتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہم بغیر سمجھے دیتے ہیں، بغیر سمجھے سنتے ہیں. دعائیں ہم بغیر سمجھے دعائیں کرتے ہیں، بغیر سمجھے ان پر آمین کرتے ہیں. اسی طرح سے خطبہ نکاح کا معاملہ ہے کہ خطبہ نکاح دینے والا بھی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سے مقامات پر بغیر سمجھے دیتا ہے، اور جو سننے والے ہیں وہ تو بغیر سمجھے سنتے ہیں. تو ایک بہت ہی اہم تعلیم جو دی جا رہی ہوتی ہے اس وقت، وہ بغیر سمجھے لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہے، اور اس کو صرف ایک برکت کے طور پر سنتے ہیں کہ یہ آیتیں ہم سن لیں گے اور یہ خطبہ ہم سن لیں گے تو گویا کہ ہمارا نکاح جو ہے بابرکت ہو جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہاں تھوڑا سا آگے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خطبہ نکاح کو اس طرح کا بنانا چاہیے، اس طرح سے پیش کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے یہ جو شکایتیں ہیں مختلف ازدواجی زندگی، سسرال میں کے وغیرہ کے تعلق سے، یہ سب چیزیں اس میں ایڈریس ہو سکیں، ان سب چیزوں پر رہنمائی ہو سکے. اب ہمارے یہاں دیکھیں مسئلے کتنے الجھ گئے ہیں نا. اب مسجد میں آپ کہتے ہیں مسجد میں خطبہ نکاح ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ مسجد میں خطبہ نکاح کریں گے تو اکثر مسجدوں میں، بلکہ اکثر سے زیادہ مسجدوں میں تو عورتوں کا داخلہ منع ہے. تو اب کیا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے صرف لڑکا ہوگا، لڑکے کے ساتھ کچھ لڑکے کے گھر والے مرد ہوں گے، اور وہاں پر جو باتیں آپ کہیں گے وہ وہی مرد حضرات جو ہیں وہ سنیں گے. تو لڑکے کے گھر کی جو عورتیں ہیں اور لڑکی اور لڑکی کے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ سب تو نہیں سن سکتی ہیں. تو گویا کہ آپ نے جب مسجد کو محدود کر دیا کہ اس میں صرف مرد آئیں گے، تو وہاں پر خطبہ نکاح کی افادیت اگر آپ اس کی تفہیم بھی کریں گے تب بھی وہ افادیت محدود رہے گی. لیکن اگر آپ مان لیجئے کہ ایسی جگہ خطبہ نکاح ہوتا ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو، وہاں پر بھی سب کو آنا چاہیے، یا وہ کسی دوسری جگہ پر ہو، کسی حال میں ہو
جہاں پر بھی ہو وہاں پر ہماری کوشش دونوں موجود ہونے چاہیے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو اچھا پنڈال میں بھی جو ہوتا ہے یا ہال میں بھی ہوتا ہے اس میں بھی عملاً یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے حصے میں خطیب کی آواز نہیں پہنچ پاتی ہے, وہ آواز جو ہے صرف مردوں کے حصے تک محدود رہتی ہے. یہ انتظام ہونے چاہیے جہاں پر نکاح ہو. ہاں انتظام یہ ہونا چاہیے, انتظام یہ ہونا چاہیے کہ دلہن بھی ساری باتیں سنیں, دلہن کے گھر والے بھی ساری باتیں سنیں, دولہا بھی ساری باتیں سنیں اور دولہا کے گھر والے بھی ساری باتیں سنیں, عورتیں بھی اور مرد بھی سب سنیں, اور اس موقع پر پھر پوری تفہیم کی جائے کہ لڑکے کو کس طرح سے رہنا چاہیے, لڑکی کو کس طرح سے رہنا چاہیے, لڑکی کے گھر والوں کو کس طرح سے رہنا چاہیے, لڑکے کے گھر والوں کو کس طرح سے رہنا چاہیے. تو خطبہ نکاح میں ان آیتوں کی تلاوت ہو اور ان آیتوں کی تفہیم ہو, اور ان آیتوں کی جو روح ہے جو پوری زندگی پر جس کی حکمرانی ہونی چاہیے اس روح کو سب کے سامنے پیش کیا جائے. اور وہاں پر یعنی جو خطبہ نکاح کرنے والا ہے اس کی حیثیت ایک پادری کی طرح سے نہیں ہو کہ وہ جو ہے کچھ اس نے بول دیے, یا ایک پنڈت کی طرح سے کہ اس نے کچھ بھجن مطلب کچھ الفاظ کہہ دیے, بلکہ اس کی حیثیت ایک معلم کی ہونی چاہیے, ایک کونسلر کی ہونی چاہیے جو دین کی پوری اس سلسلے میں تعلیم وہاں پر حکمت کے ساتھ پیش کرے. بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ صرف اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہو کہ وہاں خطبہ نکاح تو ظاہر کہ مختصر ہوتا ہے, آپ زیادہ نہیں بول سکتے, لیکن کچھ ایسا بھی ہمارے ہاں تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے کہ نکاح کے وقت یا نکاح سے پہلے ایک معلم جو ہے وہ لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی ایک ساتھ یا الگ الگ ازدواجی زندگی سے متعلق, بچوں کی تربیت سے متعلق اور رشتوں کی پاسداری سے متعلق پوری تعلیم جو ہے وہ ان دونوں کو دے اور ان کے گھر والوں کو بھی دے. پتہ چلا کہ آپ نے لڑکے کی بہت اچھی تعلیم کر دی, لڑکی کی بہت اچھی تعلیم کر دی, لیکن اگر لڑکے کے ماں کی تعلیم نہیں ہوئی تو پھر وہ لڑکی کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرے, کس طرح اس کا استقبال کرے, وہ نہیں ہو پائے گا. تو جو فیملی کونسلنگ ہے دینی نقطہ نظر سے فیملی کونسلنگ, اس کا پورا انتظام ہونا چاہیے, اور خطبہ نکاح اس میں بہت معاون ہو سکتا ہے. نہیں, خطبہ نکاح کی میں نے تیسری آیت کے جس کے بارے میں بات کیا, رحم رشتوں کا خیال ہے. اگر ہم یہ نصیحتیں لڑکا لڑکی, آپ نے بہت اچھی بات کی, دونوں کا انتظام ہونا چاہیے, دونوں کے گھر والوں کا انتظام ہونا چاہیے, چاہے مسجد ہو یا کوئی پنڈال ہو یا کوئی ہال ہو, جہاں بھی آپ کر رہے ہیں یہ نصیحتیں دونوں تک پہنچنی چاہیے اور ان پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے. اور اگر یقینی طور پر سب سے زیادہ جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں کہ ان رحمی رشتوں کے بارے میں, رشتوں کے سلسلے میں مجھے ایک بات آپ کو یہ بتانا ہے, یہاں پر میں ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, اور وہ بات بہت زیادہ توجہ کے قابل ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام نے جب رشتوں کی پاسداری کا حکم دیا تو اس نے ان رشتوں میں تقسیم نہیں کی, ہے نا. اس نے جو ہے یہ کہا کہ تمام رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے, تمام رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوا کہ ہم نے رشتوں کی تقسیم کر دی, اور یہ بتایا کہ یہ رشتے محبت کے ہیں اور یہ رشتے جو ہے وہ نفرت کے ہیں. تو اب میکے کے سارے رشتے محبت کے ہو گئے, سسرال کے رشتے جو ہے وہ نفرت کے ہو گئے. تو اسی کے بارے میں تو بات کر رہا ہوں میں. ہماری جو کہانیاں ہیں, ہمارے جو افسانے ہیں, ہمارے جو ڈرامے ہیں, فلمیں ہیں, سب میں جو ہے وہ ساس اور بہو کو اس طرح سے دکھایا گیا, نند اور بھاوج کے رشتے کو. تو بچپن سے جو ہے لڑکی کی پرورش ہوتی ہے, وہ ساس کے بارے میں سنتے اس کے ذہن میں ساس کا ایک بہت ہی خطرناک تصور بیٹھتا ہے. ساس کے ذہن میں بہو کے سلسلے میں بہت سے خوف اندیشے بیٹھ جاتے ہیں. اسلام تو اسلام جو ہے وہ رشتوں کی اس تقسیم کو کہ کچھ رشتے محبت کے ہوتے ہیں, کچھ رشتے نفرت کے ہوتے ہیں, اس تقسیم کو اسلام اسلام تو اس کو نہیں مانتا. اسلام تو یہ نہیں کہہ رہا آپ اسلام یہ کہتا ہے سے آپ لے کر کے آئیں گے یا کہیں اور سے لے کر کے آئیں گے. اسلام اس چیز کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ سارے رشتے, بنیاد جو ہے اس کی ظاہر سی بات ہے لڑکی کی یا لڑکے کی بنیاد جو ہے اسلام پر یا دین کے اوپر ہوگی, اس کی جو پرورش اسی پر ہوگی, تبھی تو ان نصیحتوں کا اس پر اثر ہوگا. ہم نے تو نہ تو پرورش کی ہے اور نہ ہی جو دوسرا پہلو ہے جو میں بتا رہا ہوں, جو نصیحتوں کی جو نصیحت کرنی چاہیے تھی, جو اس وقت جب خطبہ نکاح ہوتا ہے تو نصیحت کی یا تعلیم جو ہم نے دینی چاہیے تھی, ہم نے اس وقت بھی وہ تعلیم نہیں دی. ہو سکتا ہے جب وہ ایک نئی زندگی شروعات کر رہے ہیں دونوں اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ان تعلیمات پر اثر کریں. ہونا یہ چاہیے کہ جب لڑکی رخصت ہو گھر سے تو لڑکی کے دل میں شوق پیدا کر دیا جائے سسرال کا, کہ وہ سسرال جو ہے جائے گی اور بہت شوق سے بہت محبت سے لوگوں کے اندر رہے گی. سسرال کے اندر لڑکے کے گھر والوں کے اندر جو ہے شوق پیدا کیا جائے لڑکی کے اچھے استقبال کا.
تو دونوں کے اندر پہلے سے محبت کا جذبہ ہو، وہ محبت کا جذبہ لے کر جائے، وہ محبت کے جذبے سے استقبال کرے، تب جو ہے ایک بہترین جو ہے وہ سسرال کی تشکیل ہو سکے گی، جس کے نتیجے میں آنے والے بچوں کو ایک اچھا ننیال اور ایک اچھا ددیال مل سکے گا، جو کہ ان کا فطری اور پیدائشی حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ رضی الاسلام صاحب، میں اب جانا چاہ رہا ہوں، آگے کہا گیا 4 آیت کے اندر کہا گیا وہی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، بات صحیح اور درست کرو، اور ایک چیز جو آخر میں سب سے کہی گئی اس کے اندر کہ زبانوں کو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، زبانوں کو محفوظ رکھو۔ ذرا اس سے کیا مراد ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے آپ۔ جی، یہ سورہ الاحزاب کی جو آیت ہے جس کو کہ نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی زبان استعمال کرو۔ یہ بھی ایک بہت اہم تلقین ہے، بہت اہم ہدایت ہے جو نکاح کے موقع پر دی جاتی ہے۔ اصلاً اس آیت کا خطاب نکاح کے وجود میں آنے کے بعد خاندان کی تشکیل کے بعد ہوتا ہے۔ جو لوگ ایک لڑکا ایک لڑکی جو اجنبی ہیں، ان کے نکاح کے بعد جو ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اس میں زبان کی حفاظت کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ جی، تانا تشنا، کوئی بات اشاروں کنایوں میں کوئی بات کہہ دینا، تو اس سے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جی، اس کے مقابلے میں اگر زبان کی پاسداری کی جائے، زبان کی حفاظت کی جائے، زبان سے اچھی باتیں کہی جائیں، جی، محبت کے الفاظ کے جذبات کا اظہار کیا جائے، تو اس سے دلوں میں قربت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تمام افراد خاندان قریب آتے ہیں، اور ایک مضبوط اور مثالی خاندان تشکیل پاتا ہے۔ تو خود قرآن کی اس آیت میں بھی زبان کو اچھی زبان، قولوا قولا سدیدا، یہ سدید کہتے ہیں یہ سیدھی چیز کو، تیر بالکل سیدھا ہو تو اس کو سدید کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قول سدید کا مطلب ہے کہ ایسی زبان استعمال کی جائے جو کہ محبت بکھیرنے والی ہو، دوسروں کو قریب کرنے والی ہو۔ ایسی زبان کا استعمال نہ کیا جائے جس سے کہ دلوں میں کدورتیں پیدا ہوں، نفرت ایک دوسرے سے پیدا ہو۔ خاندان کی تشکیل میں اور ایک خوشگوار اور مثالی خاندان کے وجود میں لانے میں زبان کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے بارے میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہوں حضور کی نے حفاظت کی، متعدد احادیث میں اس کی بارے میں بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دو، میں جنتی گارنٹی میں دیتا ہوں تمہیں۔ بالکل، یہ اور سارے رشتے جو ہے زبان سے ہی خراب ہوتے ہیں۔ کیوں رضوانہ صاحبہ، اکثر و بیشتر یہ شکایت عورتوں کی طرف سے ملتی ہے کہ عورتوں کی طاقت ساری زبان کے اندر ہی ہوتی ہے۔ سر میں بالکل آپ کی بات سے سہمت ہوں۔ سر شادی کے بعد اگر لڑکی جاتی ہے اپنے سسرال تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس گھر میں اس کو جگہ دینے کو، ان کا ایگزام شروع ہو جاتا ہے طرح طرح سے۔ اگر وہ روٹی صحیح سے نہیں بناتی ہے تب بھی ساس کا، آپ کی ماں نے کچھ نہیں سکھایا، اس طرح۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے تانا تو دے دیا، پھر اس کے بعد یہ چیزیں مطلب سکھانے والی جو چیز ہے وہ بعد میں آئی، پہلے آپ نے تانا دے دیا۔ پھر لڑکی سر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لڑکی بہت زیادہ ٹینشن میں ہو جاتی ہے، اور پھر جب یہ چیز اپنے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اگر شوہر کو بتاتی ہے تو پھر شوہر کا کہیں نہ کہیں بیوی سے بھی ایک اچھا مطلب بیوی کا بھی اس کا اپنا رشتہ ہے بہت خوبصورت، ماں کا بھی رشتہ ہے، پھر وہ دونوں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اور پھر یہ چیزیں دھیرے دھیرے یہ چیزیں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ شوہر اور بیوی کے آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے سر۔ اور برداشت آج کل کسی کے بھی اندر نہیں ہے نا، حدیث اور قرآن میں ہے نا کہ درگزر سے کام لو، درگزر سے کام لو، پھر وہ چیز نہیں ہوتی، اور کہیں نہ کہیں ان رشتے کی وجہ سے پھر اتنا امپیکٹ پڑتا ہے ان کے ازدواجی زندگی میں، پھر وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ طلاق تک معاملہ آ جاتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، تو وہ سسرال میں بھی لوگوں کو چاہیے، ایسا نہیں ہے لڑکی کو اپنی طرف سے 100% بیسٹ دینا ہے، کیونکہ ایک ماں بھی چاہتی ہے، جو ساس ہوتی ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ مطلب ان کا بھی ایک شوق، ایک خواب ہوتا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ رضوانہ صاحب لڑکی اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کر لے کہ اگر ساس نے اسے ڈانٹ دیا تب تو وہ ساس ہے،
اب اگر اس کی ماں ڈانٹے گی تو کوئی بات نہیں. سر یہ سر اس بات سے میں بہت زیادہ سہمت ہوں کہ ماں دیکھیے سر جتنا ڈانٹتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اتنا ڈانٹتا ہے. صبح شام دوپہر مائیں ڈانٹتی رہتی ہیں اور ہمیں اتنا زیادہ اثر بھی نہیں کرتی ہے چیزیں, لیکن اگر وہ چیز ساس کہہ دیتی ہے نا کوئی چھوٹی سی چیز تو وہ بہت زیادہ لگتی ہے. اور سر یہ کسی ایک لڑکی کے ساتھ نہیں, یہ ساری لڑکیوں کے ساتھ ہے کہ مطلب ایک ایسا لگتا ہے نا کہ ان کے ساتھ ہم بہت ریسپیکٹ فلی رہتے ہیں اور بہت اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہماری ساس ہیں, ہمیں چاہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم اتنا کرنے کے بعد ان کو وہ چیزیں نہیں ملتی, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ساری ساس خراب ہے, میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی ہوں. بہت ساری ساس ایسی ہوتی ہیں جو سکھاتی ہیں لڑکیوں کو مطلب ان کا پورا جو ایک حق ہے نا وہ دیتی ہیں, ان کو بالکل راستہ دکھاتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں خود نہیں رہنا چاہتی. لیکن جو آپ نے زبان کے تعلق سے بات کہی, سسرال میں سر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ یہ بتائیں, ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو صبح نیند لگ گئی, آنکھ لگ گئی, وہ نہیں صبح فجر میں اٹھ پائی, تو سر ابھی برابر وہ لڑکی اٹھتی نہیں ہے بلکہ پورے خاندان میں وہ چیز پھیل جاتی ہے. یہ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے رضوانہ صاحبہ, لڑکی بھی خیال کرے اور ساس بھی خیال کرے, دونوں خیال کریں گے تبھی جو ہے ایک بہترین. سر ایک اور چیز ہے جو میں نے اپنے بڑوں سے یہ چیز مطلب میرے بڑے یہ چیز کہتے ہیں کہ ایک شادی سے پہلے ایک ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت قربت کا ہوتا ہے, پھر وہ جب دھیرے دھیرے آپ کی جگہ کوئی اور لیتا ہے تو ماں کا دل ظاہر دکھتا ہے. پھر وہ چاہتی ہے, ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا اور میری بہو بالکل میں جیسا چاہتی ہوں ویسے رہیں, اور آج کل یہ چیزیں نہیں دکھتی. پھر سر دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں اس چیز کا بھی اثر ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی ماحول سے گزر کر کے آ رہی ہوتی ہے. وہ چیز ایک گھریلو وہ چیز الگ ہے, لیکن ہاں دونوں ہی طرف سے اگر ایک دوسرے کی پذیرائی کریں گے تو اچھا ہی زندگی گزرے گی. کہ لڑکی اگر چاہے تو ساس کو ماں کی طرح ٹریٹ کرے, تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ سر ساس بھی بہوؤں کو بیٹی کی جیسے رکھتی ہیں. بہت میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ساس کو بھی چاہیے کہ بہو کو بیٹی کی طرح سے رکھے, بیٹی کو بھی یہ چاہیے کہ ساس کو اپنی ماں کی طرح سے رکھے. کیونکہ سر اگر دیکھا جائے شوہر بیوی میں آپس میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا کہ اگر تھوڑی سی بھی کمی زیادتی ہوتی ہے نا تو شوہر درگزر کرتا ہے, بیوی بھی درگزر کرتی ہے زیادہ تر. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شوہر اگر پیار سے اپنی بیوی کو جس راہ پہ لے کر آنا چاہے وہ لے کر آ سکتا ہے. میں کچھ چند لڑکیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, باقی زیادہ تر اکثریت لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں. وہ بھلے یہ چاہے گی کہ مطلب گھر کے اور رشتے تھوڑے سے کم زیادہ ہوں تو چل رہا ہے اوپر نیچے, لیکن وہ اپنے شوہر سے ہمیشہ بنا کے رکھنا چاہتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شوہر پیار سے کچھ بھی گائیڈ کر سکتا ہے. وہ بھی اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اکثر و بیشتر لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ شوہر سے تو بنی رہے اور باقی سسرال سے کٹ رہے. خیر وہ ایک الگ موضوع, اس پہ بھی نہیں سر, آپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکیاں ساس سے تو ضرور رکھنا چاہتی ہیں, گھر کے اور لوگوں سے تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, ساس سے ضرور رکھنا چاہتی ہیں. غازی صاحب, میں ابھی پروگرام کے کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں نکاح کی اہمیت. ہم نے جانا نکاح کے اندر کتنی زبردست تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی. ہم اس تعلیم کو عام کیوں نہیں کرتے, یا اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں, اور ہم باہر کی بات کریں گلف کی یا اگر یورپ وغیرہ کی بات کریں جہاں نکاح نہیں ہو رہے, ان کے اندر کیا کیا نقصان پیدا ہو رہے ہیں, ذرا اس کے بارے میں بہت مختصر کے اندر, وقت بہت کم ہمارے پاس. اس مختصر وقت میں یہی کہوں گا کہ نکاح کے عمل, نکاح کے سے پہلے کونسلنگ کا بہت اچھا انتظام ہونا چاہیے. ہمارے یہاں اس وقت کونسلنگ کی بہت زیادہ کمی ہے, فیملی کونسلنگ نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے بہت ساری باتیں جو ہے وہ ذہن میں غلط پرسیپشن, غلط تصورات, غلط چیزیں بیٹھی رہ جاتی ہیں مختلف چیزیں دیکھ کر, ان کی وجہ سے پھر آگے والی زندگی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے, متاثر ہوتی ہے. تو اس لیے فیملی کونسلنگ کا اچھے سے اچھا انتظام ہونا چاہیے, اور اس کے لیے جو جدید دریافتیں ہیں ان کا بھی استعمال ہونا چاہیے. جو نئے لوگوں کے تجربات ہیں, نفسیات کی جو علم نفسیات اور وغیرہ کی جو نئی دریافتیں ہیں ان کا بھی, اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے. اور پھر قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں, احادیث میں جو تعلیمات آئی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو کچھ ملتا ہے, اور دین کے پورے اس بڑے لٹریچر میں جو کچھ ہے, اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس طرح سے بہت اچھی ذہن سازی ہونی چاہیے اس اہم رشتے کے شروع ہونے سے پہلے. شکریہ. رضی الاسلام صاحب, میں اب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے اگر ہم یہ نصیحتیں کریں گے تمام تر نکاح کے وقت میں, جتنا بھی عوام ہے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں گے, لڑکے کو بھی سمجھائیں گے, لڑکی کو بھی سمجھائیں گے, لڑکے دونوں کے خاندان کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے, ان کو سمجھائیں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس سے جو آگے آنے والے ٹائم میں کبھی نہ کبھار جو ہے رشتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا وہ ہوگا, یا اس کے اندر کچھ کمی آئے گی؟
جی میرا خیال یہ ہے کہ اگر خطبہ نکاح کی حیثیت جو آج کل محض رسم کی رہ گئی ہے، اس کے بجائے اگر نکاح کے موقع پر اسلام کی آئلی تعلیمات جو اس نے خاندان کے تعلق سے، افراد خاندان کے حقوق کے تعلق سے جو باتیں بیان کی ہیں، اگر خطبہ نکاح کے موقع پر ان کو بار بار دہرایا جائے، نکاح کے موقع پر اکٹھا ہونے والے لڑکی کے لڑکے کے خاندان والے سب لوگ ان باتوں کو سنیں گے تو یقینی طور سے ان باتوں کا اثر ہوگا، اور انشاءاللہ پھر یہ مسلمانوں کی اپنے ازدواج یہ آئلی زندگی میں ان کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ رضوانہ صاحبہ، جیسے ابھی ہم نے آج بات کی کہ خطبہ نکاح کے بارے میں چاروں آیتوں کا ہم نے مفہوم بھی جانا، اس کے بارے میں کیا کیا تعلیمات دی گئی ہیں۔ اکثر و بیشتر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہماری جو اقوام ہے یا امت جو ہے اسے نابلد ہے، اسے نہیں معلوم، اور میں نے شروع میں بھی کہا تھا، بیچ میں بھی ایک بار ذکر آیا کہ جو پڑھانے والا اسے بھی نہیں معلوم۔ اگر ہم ان تعلیمات کو عام کریں گے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ رشتہ اچھا گزرے گا، خوشگوار گزرے گا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ سر خوشگوار تو گزرے گا کیونکہ اس کا اثر تو آئے گا، لیکن یہ کام کرے کون؟ جیسے سر کہہ رہے ہیں کہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، لیکن یہ کام جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو محض لوگوں نے بس پڑھنے تک ہی محدود رکھا ہے کہ ہم نے اسلام کو پڑھ لیا، لیکن چونکہ ہم بھی یہاں پہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی کاؤنسلنگ کرے کو اسلام خطبے کے ٹائم ایکسپلین کون کرے، کاؤنسلنگ کون کرے، فیملی اور لوگوں، لڑکوں کو لڑکے کی فیملی کو، لڑکی کی فیملی کو یہ چیزیں بتائے کون؟ اس کے بارے میں ہم نے کہا نا بھی کہ دونوں کے خاندانوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر، جیسے ابھی غازی صاحب نے بھی کہا تھا کہ اکٹھا ہوں، چاہے مسجد ہو، کوئی ہال ہو، لیکن یہ قدم کسی کو تو اٹھانا پڑے گا۔ ظاہر سے اسی کے لیے تو ہم سے پروگرام کر رہے ہیں، یہ تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا اس چیز پہ کوئی امپیکٹ آئے گا، کوئی فیکٹ آئے گا، کسی اثر انداز ہوں گی چیزیں جو ہمارے رشتوں میں دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کے اندر کچھ کمی آئے گی؟ سر مجھے لگتا ہے کہ بالکل آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مقصد اور مطلب بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو سیکھ رہے ہیں پھر اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جیسے ہم کوئی بھی چیز اپنی زندگی میں سیکھتے ہیں تاکہ اس کو یوٹیلائز کیا جائے زندگی میں، اسی کے حساب سے زندگی گزارا جائے۔ اگر آپ کا یہ مقصد ہو کہ یہ جس مقصد کے لیے یہ کاؤنسلنگ رکھی گئی ہے، یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اگر آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہو اور اس کو پھر اپنی پریکٹیکلی زندگی میں نافذ کر رہے ہو تو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، آج ہم نے جانا خطبہ نکاح کے بارے میں کہ خطبہ نکاح کے اندر میں کیا کیا نصیحتیں کی گئی ہیں۔ یقینی طور پر جب ہم نکاح پڑھائیں گے یا نکاح کے وقت ہم ان نصیحتوں کو کریں گے تو کہیں نہ کہیں زندگی کے بارے میں، کیوں اکثر و بیشتر تو اس سے نابلد لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، اور دولہا کے کان میں کچھ کہہ دیا اس نے بھی سمجھ لیا، یا جہاں پر جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کچھ، کوئی کھا بھی رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کچھ نہیں ہے۔ واقعی کھڑے ہو کر کے اگر واعظ کریں گے اور نصیحتیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں یہ چیز زندگی پر ہماری اثر انداز ہوگی اور ایک ہم بہترین ازدواجی زندگی گزاریں گے۔ آپ سبھی لوگ اسٹوڈیو میں آئے، آپ سبھی لوگوں نے اپنی رائے کا بہت کھل کر کے اظہار کیا۔ آپ سبھی لوگوں کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ کے مسائل میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔